ہر وہ چیز جو نظر نہیں آتی ضروری نہیں ہے کہ وہ کمزور ہو، اور ہر وہ شخص جو کہ خاموش رہتا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ واقعہ آج سے کئی سال پہلے کا ہے، اتنا پرانا کہ اس واقعے کے گواہ بھی اب قصہ بن چکے ہیں۔ یہ کہانی مجھے میری امی سنایا کرتی ہیں۔ یہ واقعہ پاکستان کے ایک دور دراز بالکل ہی ایک دیہاتی علاقے کا ہے۔ میری امی یہ کہانی مجھے بچپن میں سناتی تھی، اور ہر دفعہ ایک ہی انداز اور ایک ہی سنجیدگی کے ساتھ سنایا کرتی تھی، اور بار بار میری امی جب بھی یہ کہانی مجھے سناتی تو آخر میں ایک ہی بات کہتی تھی۔ وہ کہتی تھی، بیٹا کچھ چیزیں صرف کہانیاں نہیں ہوتی، واقعی میں ہوتی ہیں۔ کہانی میرے نانا ابو کی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا کہانی والا۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ ایک سچا واقعہ ہے، تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے نانا ایک بہت ہی پرہیزگار انسان اور مذہبی انسان تھے۔ وہ روحانی طور پر بہت مضبوط تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں سگریٹ نوشی، پان، شراب نوشی ایسا کچھ بھی کبھی نہیں آزمایا تھا۔ نماز، ذکر کرنا، باوضو رہنا، یہی ان کی دنیا تھی۔ وہ فجر سے پہلے جاگتے، وضو کرتے اور گھنٹوں عبادت میں گزار دیتے تھے۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ان سے مشورہ لینے آتے، کچھ دعا کروانے آتے، اور کچھ صرف اس لیے آ کے ان کے پاس بیٹھتے کہ ان کو ان کی صحبت میں سکون محسوس ہوتا تھا۔ مگر ہر روشنی کی طرح ان کی خاموش طاقت بھی کسی کو کھٹکتی تھی۔ گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جو کہ بد زبان، لالچی اور کچھ ایسی چیزوں میں یقین رکھتا تھا جو کہ میرے نانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن وہ نانا کے پاس آیا اور اسے کچھ ایسا چاہیے تھا جو کہ ناگوار تھا۔ وہ کیا تھا یہ امی کو بھی نہیں پتا۔ نانا ہمیشہ اسے انکار کر دیتے اور سادہ اور صاف لفظوں میں اسے کہتے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک دن اس کے بہت زیادہ اصرار پر نانا نے غصے سے انکار کر دیا، مگر وہ آدمی برداشت نہ کر سکا۔ بات بڑھی، آوازیں بلند ہوئیں، اور آخر کار وہ آدمی یہ کہتے ہوئے چلا گیا، تمہیں اس کا انجام معلوم نہیں ہے۔ نانا نے اس جملے پر کوئی رد عمل نہیں دیا، نہ جواب دیا، نہ دیکھا۔ لیکن بعض جملے ہوا میں نہیں ہوتے۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا، سورج سیدھا سر پر تھا، ہوا بلند تھی۔ نانا گھر کے باہر چارپائی پر لیٹے تھے، آنکھیں بند اور آہستہ آہستہ سانس لے رہے تھے۔ تبھی اچانک جیسے کچھ بدل گیا ہو۔ ہوا میں ایک عجیب سی تھر تھراہٹ پیدا ہوئی۔ یہ آواز پہلے کانوں میں نہیں لگی، یہ زمین کے اندر سے آ رہی تھی، جیسے ہزاروں مکھیاں ایک ساتھ بن بنا رہی ہوں۔ نانا کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے
اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ اچانک ان کی نظر پڑی تو صحن کے ایک کنارے پر ایک سیاہ رنگ کا دھواں گھومتا نظر آیا۔ یہ دھواں عام دھوئیں جیسا نہیں تھا، یہ بہت ہی گاڑھا اور عجیب سی شکل والا دھواں تھا، اور وہ دھواں پھیلنا شروع ہو رہا تھا، اور وہ آوازیں اس دھوئیں کے اندر سے آ رہی تھیں۔ امی بتاتی ہیں کہ نانا فوراً سمجھ گئے کہ یہ کسی کی کرنی ہے۔ پاکستان کے کچھ دیہاتی علاقوں میں یہ عقیدہ مانا جاتا ہے، کرنی ایک ایسا کالا عمل ہے جس میں کسی شخص پر بری روح چھوڑ دی جاتی ہے۔ طریقہ اتنا غلیظ اور گھنونا ہے کہ زبان پر لاتے ہوئے بھی انسان کا دل بیٹھ جاتا ہے، مگر ایک اصول ہے، اگر جس پر بھیجی جائے وہ شیطانی طاقت اور سامنے والا بندہ روحانی طور پر کمزور نہ ہو تو وہ چیز واپس پلٹ جاتی ہے، اور جب واپس پلٹتی ہے تو بھیجنے والے پر رحم نہیں کرتی۔ سیاہ دھواں صحن کے اندر نہیں آ رہا تھا، جیسے کسی نے ایک نظر نہ آنے والی لکیر کھینچ دی ہو۔ وہ صحن میں داخل ہونے کی کوشش کرتا، مگر وہیں رکا رہا۔ نانا فوراً سے اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گئے، اور ان کی آواز بلند اور مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر آیات پڑھنا شروع کر دی۔ آب و ہوا بھاری ہونے لگی، دھواں تیزی سے گھومنے لگا، وہ بن بناہٹ کی آواز چیخوں میں بدلنے لگی، مگر وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہٹنے لگا اور پھر غائب ہو گیا۔ اگلی صبح خبر آئی کہ وہی آدمی جس کا نانا سے جھگڑا ہوا تھا اپنے گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ بتانے والوں نے بتایا کہ اس کو اچانک سے خون کی الٹیاں آئیں، چہرہ سیاہ ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ میری امی کہتی ہیں کہ جو چیزیں تم نہیں سمجھتے ان سے مت الجھا کرو، کیونکہ کبھی کبھی جواب فوراً آ جاتا ہے۔ اگر کبھی ایسی خاموش دوپہر میں اچانک آپ کو کوئی آواز سنائی دے تو اس آواز کا پیچھا مت کریں۔ یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئے خوفناک واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے جڑے رہیے۔